لیے آ جائیں گے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ وہ بغل بجا دیا جائے جو عیسائی بجاتے ہیں، تو اس طرح لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بعض کا مشورہ یہ تھا کہ نماز سے پہلے کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دی جائے تو لوگ محسوس کر لیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مجلس بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو سو رہے تھے، ایک فرشتہ جو انسانی صورت میں آیا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ کہا یہ مجھے بیچ دو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس سے بہتر کلمات سکھا دیتا ہوں۔ تو فرشتے نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی جب بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو آ کے خواب سنایا تو آپ نے کہا یہ خواب درست ہے۔ کہا ایسے کرو بلال کو بلاؤ، اس کی آواز زیادہ اونچی ہے تو اس کو یہ کلمات بتلاؤ اور وہ کسی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ کلمات کہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، کلمات ان کو بتلا دیے گئے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان شروع کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی چادر بھی اسی طرح گھسیٹتے ہوئے جلدی سے کہنے لگے یہ خواب تو مجھے بھی آیا ہے، یہ کلمات مجھے بھی خواب کے اندر بتائے گئے۔ تو خیر اس طرح مدینہ کے اندر آذان شروع ہوئی ہے۔ آذان کہتے ہیں دخول وقت کا اعلان، کہ وقت نماز کا شروع ہو چکا ہے، یہ دخول وقت کا اعلان ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب وقت ہو جائے اسی وقت ہی آذان ہو، لیکن ہمارے ہاں زور کی نماز کے حوالے سے یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم زور کی نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے، تھوڑی تاخیر سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ صرف گرمی کے موسم میں اور وہ بھی سفر کے اندر اس کو ٹھنڈا کرنے کا حکم تھا، لیکن ہماری گرمی سردی یہ نماز ٹھنڈی ہوتی ہے۔ افضل وقت، افضل طریقہ یہی ہے کہ جب وقت شروع ہو، زوال جو ہی شروع ہوتا ہے یعنی وقت زوال کے بعد فوری طور پہ اذان آنی چاہیے اور فوری نماز ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ موقع مال کی مناسبت سے اس کو ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال یہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ وہی ہے کہ وقت پر اذان ہو اس کے بعد جماعت ہو۔ تو یہ جائز ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں، نماز ظہر 1 بجے گرمی سردی، یہ جائز ہے، افضل طریقے سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ تو اذان کے اندر کلمات دو مرتبہ کہنے ہیں، اور اسی طرح ایک دوہری اذان بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ یہ مکہ کے مسجد حرام کے مؤذن تھے، آپ نے ان کو جو شہادتین ہیں دو مرتبہ کہہ کے دوبارہ پھر دو مرتبہ آپ کہلوائے، آپ نے کہلوائے، یعنی اس طرح یعنی شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ پہلے ہم 2 مرتبہ عام اذان میں کہتے ہیں، اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 مرتبہ۔ دوہری اذان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 مرتبہ کہہ کے پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو 2 مرتبہ کہنا ہے، اس کو دوہری اذان کہتے ہیں۔ اب اگر اکیلی اذان ہو جس طرح ہم ہمارے معمول میں اذان ہو رہی ہے تو تکبیر بھی اکیلی ہوگی، اقامت اکیلی ہوگی۔ اگر دوہری اذان ہے تو اقامت بھی دوہری ہوگی۔ دوہری اقامت کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم اکیلی اذان پڑھتے ہیں نا اس طرح اقامت ہوگی، یعنی دوہری اقامت جس طرح ہماری اکیلی اذان ہے یہ دوہری اقامت ہے۔ دوہری اذان ہوگی، دوہری اقامت۔ اگر اکیلی اذان ہے تو اکیلی اقامت ہوگی، یہ فرق۔ بعض لوگ اکیلی اذان پڑھتے ہیں دوہری اقامت پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے سنت سے۔
دوہری اذان دوہری اقامت، اکیلی اذان اکیلی اقامت، یہ طریقہ ثابت ہے۔ دوہری اذان مکہ کے اندر مسلسل ہوتی رہی، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ان کا بیٹا، آگے ان کا بیٹا، تقریباً 250 سال تک یہ اذان ہوتی رہی ہے، دوہری اذان۔ تو اس لیے دوہری اذان سنت سے ثابت ہے، اکیلی اذان بھی ثابت ہے۔ اسی طرح نماز کی اذان کے اندر اگر بارش ہو رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، الا صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم، خبردار اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یعنی بارش کے وقت مسجد میں آنے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو رخصت دی گئی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور مؤذن کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کے اندر باقاعدہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ یہ کلمات کہہ دے، یا جس طرح ہمارے یہاں لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہے، پوری اذان دے کے آخر میں یہ کلمات کہہ دے، الا صلو فی الرحال، ترجمہ بھی کر دے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، بارش ہے تو آنا مشکل ہے۔ تو یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے، اور جو آدمی باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، بارش کی صورت میں گھر پڑے گا، اس کو پورا ہی اجر ملے گا، کیونکہ مجبوری ہے، شریعت مجبوریوں کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح اقامت کے اندر کلمات کچھ اضافی ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ کلمات 2 مرتبہ کہیں گے، اگر دوہری اقامت ہے تو پھر یہ کلمہ 4 مرتبہ کہیں گے۔ اور اسی طرح اذان کا جو جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو کہ وہ اذان دے رہا ہے، تم جس طرح وہ کلمات کہہ رہا ہے اسی طرح تم کلمات کہو، جواب دو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کی جگہ پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کلمہ کہنا ہے۔ اور اسی طرح قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ وہ اقامت ہے نا، اقامت کا جواب صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض لوگ جواب دیتے ہیں، تو بہرحال یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافہ ثابت ہے کہ نماز فجر کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے اندر یہ کلمات کہنے ہیں، اس کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی آئے گا، کوئی اور جواب نہیں ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت اور اس کا اسی طرح جواب دینا ہے، اقامت کا جواب حدیث سے ثابت نہیں ہے، اذان کا جواب حدیث سے ثابت ہے۔ اور اذان کے بعد کچھ دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، پہلے درود پڑھنا ہے، جواب دینے کے بعد پہلے درود پڑھنا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیں، بسا اوقات آدمی جو ہے نا اذان کا جواب نہیں دے پاتا، یا آدمی آ کے رکا ہے اذان آخر میں، ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یا آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اذان کا جواب نہیں دے سکا، تو اس صورتحال میں یہ ہے کہ آپ اذان مکمل بھی ہو جائے اسی طرح پورا جواب دے دیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں، تو امید ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے، کیونکہ مجبوری کی بنا پہ ہی تاخیر ہوتی ہے۔ تو اذان کے بعد درود شریف ہے، آپ درود شریف پڑھیں جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ درود شریف پڑھیں۔ تو اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی دعا۔ آگے جو اضافہ ہے نا وہ حدیث سے ثابت نہیں، جو ہم ٹی وی پہ بولتے ہیں نا وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، وعدتہ یہاں تک دعا ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ تو اس لیے اتنی دعا پڑھنی ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اور بھی ایک کلمہ ثابت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ یہ بھی اذان کے بعد دعا ثابت ہے، جو پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے۔ جو اذان کی فضیلت اس حوالے سے ذہن میں رکھے کہ مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک آواز پہنچتی ہے، انسان، جن،
درخت، پتھر، جو چیز بھی، پرندے درندے، جو چیز مؤذن کی اذان کی آواز سن رہی ہے، قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ساری چیزیں وہ اس کے ایمان کی گواہی دے گی۔ دوسری بات، اذان کی فضیلت یہ ہے کہ جو مؤذن ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ شرف کی وجہ سے ان کی گردنیں لمبی کر دیں گے، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ مؤذن آ رہے ہیں، یہ مؤذن آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دوڑ جاتا ہے، شیطان اقامت اور اذان اس کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان نہیں رک سکتا، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب اذان جو ہے، بعض لوگ پریشانیوں کے وقت اذان کہتے ہیں، بارش بند نہ ہو رہی ہو تو اذان کہتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مردے کو دفن کرنے کے بعد 40 قدموں پہ دعا بھی آگے کرتے ہیں، بعض لوگ اذان بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اذان صرف نماز کے لیے ہے یا اسی طرح جمعے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اذان پریشانیوں کے لیے اور بارش بند کرنے کے لیے اذان نہیں ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقفہ ہے یہ اتنا ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھا لے، قضاء حاجت والا فارغ ہو جائے، وضو کرنے والا وضو کر لے، آ کے باجماعت نماز تو پڑھ لے۔ ہمارے بعض مواقع پر تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے، مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، مغرب کے بعد درس ہوا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اب درس ختم ہوتے ہی اذان فوری جماعت، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقفہ 5 منٹ کا کم از کم وقفہ دینا چاہیے، کہیں وضو کر رہے ہوں گے اور کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، پہلی اذان اور دوسری اقامت، اس کو بھی اذان کہا گیا، اس کے درمیان نماز ہے، تو 2 رکعت یا اتنا وقفہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے۔ یہ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا جو اس دورانیے میں کی جائے، دعا درست ہو، گناہ کی نہ ہو، قطع رحمی کی نہ ہو، شروط کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ دعا کو رد ہی نہیں کرتے، جو بھی دعا کرو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، اذان سے پہلے مسجد میں آئے اور اذان کا سنیں، جواب دے، دعائیں پڑھے، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو ہم نماز کی تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، جو مؤذن اذان دینے والے ہیں ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آئیں، سب سے پہلے وضو کرے، وضو کر کے اذان پڑھے، اس کے بعد اس وقت سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر مساجد میں آتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھی، تو اذان بغیر وضو کے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد گئے وضو کی تیاری کی کرتے کراتے وہ 10-15 منٹ اسی طرح گزر جاتے، آ کے جماعت کروا دی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بھی دیکھو لوگوں نے تو باتیں کرنی، اگر آپ نے اذان پڑھنی ہے تو قبل وضو کریں، تیاری کر کے مکمل اذان پڑھیں، 7 2 نفل پڑھیں، 4 نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو آپ ایک کام عجیب سا کر رہے ہیں، مسجد میں آنا ہے دوبارہ پھر جانا ہے، تو عجیب سا کام کر، لوگ تو تعجب کریں گے۔ تو کئی مساجد کے اندر یہ باقاعدہ فتنہ پڑا ہوا ہے کہ اکثریت ایسے ہے، وہ آتے ہیں بغیر وضو کے اذان پڑھی اور اس کے بعد اپنی تیاری شروع کر دی۔ کئی دفعہ بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو ان کی رکعت بھی رہ جاتی، دیکھو اذان پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا بھی۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے اذان سے پہلے آپ وضو کریں، اذان پڑھیں اور اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے بھائیو یہ وقت بہت قیمتی ہے، جتنا قیمتی تھا ہم اتنے سست ہیں اس وقت میں، اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، بہت قیمتی وقت ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام، کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ دعا منگنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا ثابت ہے؟ جمعے دے وچ نے بھی ہاتھ چک کے دعا منگی، صحابہ نے بھی ہاتھ چکے، نہیں ہاتھ نہیں کھانے چاہیے۔ کون ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا